خطیب ملت مولانا کوکب نورانی پاروی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صاحب السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان کا پہلا جمعہ آپ کو بھی اور تمام حاضرین و سامعین کو مبارک۔ خیر مبارک۔ آج میرے والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا یوم ولادت بھی ہے۔ یکم رمضان سیدنا غوث پاک کا یوم ولادت اور 2 تاریخ میرے والد گرامی کی، تو میں سب سے یہی کہوں گا کہ میرے ساتھ اس دعا میں شریک ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ آمین آمین۔ ایک میری ذاتی 2 خواہشیں وہ میں آپ سے ضرور عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک تو سیدنا غوث اللہ کا ذکر ہو، اور آپ کے والد گرامی شفیق قاروی صاحب کا ایک خود واقعہ جو آپ میں چاہوں گا کہ بڑا کم ہوتا ہے، سب بڑی کم ایسے موقع میسر آتے ہیں، اور مجھے اس بات کا بھی دکھ ہے، میں یہ آپ سے بھی شیئر کرنا چاہوں گا خواتین حضرات، کہ ہم کہیں نہ کہیں آ کے کسی دن کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، شاید اپنے اکابرین اپنے محسنوں کے ذکر کے لیے، بات اس سے کہیں آگے کی ہے۔ نام صاحب، ہم لوگ قرآن کریم پر یقین رکھتے ہوئے اتنا مانتے ہیں کہ جتنی نسبت محترم ہوگی اتنی شے محترم ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات میرے خیال میں نے جتنی نسبت بالکل ٹھیک۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بناؤ۔ مقام ابراہیم، مقام کہتے ہیں کھڑے ہونے کی جگہ کو، یعنی سجدہ اللہ کو ہی ہوگا، مگر ماتھا وہاں رکھو جہاں کسی میرے پیارے کے قدم آئے۔ سبحان اللہ۔ نسبت۔ ہم اتنا جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی کسی طرح ضرورت حاجت نہیں ہے، وہ تمام اغراض ضرورتوں سے پاک ہے، مگر ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ ہم بندے ہیں اور ہمیں حاجت بھی ہے، ہمیں ضرورت بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مہربانی فرمائی کہ ہمیں اپنے پیارے عطا کر دیے، سبحان اللہ، جنہیں ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں۔ اولیاء جمع ولی کی، ولی کے معنی دوست، پیارا، مددگار۔ نسبت ہے اللہ کی طرف، ولی اللہ، تو کیا مطلب؟ اللہ کا دوست، اللہ کا مددگار۔ اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے، تو ہمارے لیے اس نے بنائے ہیں۔ ورنہ میرا سوال ہوگا کہ نبی ولی رب تعالیٰ کو میں سن نہیں سکتا، میرے حواس کی رسائی محسوسات تک، میری عقل کی رسائی معقولات تک، وہ تو ان سب سے بلند ہے، رینج ہے، اس رینج میں بھی اس کے پراپر مجھے رزلٹ نہیں ملتے۔ جی درست۔ میں صحیح دیکھ رہا ہوں، دوسرا کہے گا یار تمہیں نظر نہیں آ رہا، اس میں 2 نہیں 3 پوائنٹ ہے، ہو جاتا ہے نا؟ جی بالکل ٹھیک۔ اور پھر یہ کہ آپ بغیر گلاسز کے دیکھ رہے ہیں، میں گلاسز کے ساتھ دیکھ رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے جو یہ پیارے بنائے، یہ ہم پر احسان، ان کے ذریعے ہم پر اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ میں یوں کہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے ہیں۔ واہ واہ، بہت خوب۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے ہمارے لیے، ٹھیک۔ ان میں حضرت سیدنا غوث اعظم، جن کا نام نامی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ہستی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 450 سال کے بعد گیلان میں پیدا ہوئے، اور پیدا ہوتے ہی روزے رکھے۔ یکم رمضان آپ کی تاریخ ولادت، کھایا پیا کچھ نہیں، پورے گیلان میں مشہور ہو گیا، سیدوں کے ہاں ایک بچہ ہوا ہے جو روزے رکھتا ہے۔ اللہ، تو آپ کی والدہ نے اپنے شوہر سے ذکر کیا، یہ بچہ دن بھر کچھ نہیں کھاتا پیتا، ادھر غروب آفتاب ہوتا ہے دودھ پی لیتا ہے، تو مجھے لگتا ہے روزے رکھتا ہے۔ تو انہوں نے کہا تعجب کی بات نہیں، اس کی ولادت سے کچھ عرصہ قبل نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی مجھے، آپ نے فرمایا اے ابو صالح،
اللہ تجھے ایک بیٹا دے گا جو میرا بھی بیٹا ہوگا. جس طرح میری شان نبیوں میں بلند ہے اس کی شان ولیوں میں بلند ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ اولیاء کے سردار، غوثوں کے غوث. غوث کے معنی فریاد رس، جس کے سامنے اپیل کی جائے اور وہ اپیل سن کر آپ کی ہیلپ کرے تو فریاد رس کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمارا غوث بنایا ہے. ہم یہ نہیں کہتے وہ خود سے غوث ہیں، رب نے ان کو ہمارا غوث بنایا. ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ہمیں حکم دیا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرو. تعاونوا علی البر والتقوی. تو ان سے اللہ تعالیٰ کی مدد ظاہر ہوتی ہے. اگر اللہ کی مدد ایک کومپل سے، پتے سے، بھئی اس جڑی کو کھا لو، اس میں بڑی قوت ہے، ٹونک ہے، یہ فلاں بیماری کے لیے شفا ہے. تو شفا رکھنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو جس نے جڑی بوٹی میں شفا رکھی ہے اس نے اپنے بندے میں بھی رکھی ہے. تو یہ ہماری الجھاؤ ہے. اگر ہم دور کر لیں، سرجن کے ہاتھ میں شفا جو ہے جی کہتے بڑا اچھا ڈاکٹر ہے، کس نے دی؟ یقیناً اسی. بھئی دوا، وہ کام دوا لکھنا ہے، شفا دینا نہیں. بالکل ایسے. حالانکہ ہم اس کو جا کے کہتے ہیں مجھے ٹھیک کر دے. جی 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 جی. اس پہ کوئی فتویٰ نہیں. جی نہیں، آپ بالکل درست فرما رہے. تو مجھے ٹھیک کر دے. اللہ کے پاس جانے سے بچا لے. اگر میرا اللہ کے پاس بالکل ٹھیک. حالانکہ کہتے ہیں نا غیر اللہ کے پاس نہیں جانا چاہیے. اس غیر اللہ کے پاس جا کے کہہ رہے ہیں اللہ کے پاس جانے سے کیا ہے. انسان اگر غور کرے تو سمجھ آ جائے. سیدنا غوث اعظم کا ایک لقب ہے محی الدین. محی الدین بھی پڑھتے ہیں. انہوں نے دین کو زندہ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر وہ احسان کیے کہ آج آپ سمتوں میں چلے جائیے. میں حیران ہوں، زبان نہیں ہے ان کی ہماری، کلچر ان کا ہمارا نہیں ہے، مگر غوث پاک کو سب جانتے ہیں. کناروں پر، سمتوں میں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں سفر کر رہا تھا جہاز میں، کتاب تھی ہاتھ میں، تو اس میں لکھے ہوئے تھے لوگوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کو ان کی مدد کرنا، اس موضوع پر تھی. اس میں ایک کوٹیشن آ گیا غوث پاک کا کہ کسی نے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اگر آپ کو سارے جہان کی دولت دے دی جائے اور آپ سے کہا جائے کہ کوئی ایک خواہش، آرزو، تمنا کریں، آپ کیا کریں گے؟ تو ان کو سوچنے کے لیے ٹائم نہیں چاہیے تھا کہ مجھے مہلت دو سوچ کے بتاؤں. پر میں ایسا ہوگا تو میں لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا. اللہ اکبر. بات ختم ہو گئی. غوث پاک کی خواہش پوچھی جا رہی ہے. لازمی بات ہے یہ بظاہر ممکن نہیں پوری کائنات کو ایک وقت تو چلو اگر کھلا دیں، وقت ایک نہیں ہے، کہاں کہاں لوگ ہیں، یہ تو رب کا ہی کام ہے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن ان سے پوچھا گیا تو اس سے پتا چلا لوگوں کو کھانا کھلانا کتنی اچھی بات ہے. اچھی بات، بالکل. انہوں نے اس کی خواہش ظاہر کی. جہاں جہاں لنگر چلتے ہیں، یہ بڑی اچھی باتیں ہیں. میں نے کتاب بند کر کے سوچا غوث پاک نے خواہش بیان کی، کتاب ختم. یہاں پر آگے وہ لکھ رہے ہیں فضائل، مگر اس میں تو کوئی راز ہے. میں نے غوث پاک کی روح سے مدد مانگی کہ مجھے سمجھائیں. یہ کافی دیر لگی، بات سمجھ میں آ گئی. محبوب سبحانی ان کا لقب ہے. محبوب سبحانی. محبوب کی خواہش اور پوری نہ ہو، یہ تو ہو نہیں سکتا. ٹھیک. اللہ تعالیٰ نے گویا کیا فرمایا، خواہش تو نے کی ہے پوری میں کروں گا. اللہ اکبر. تو اپنی قبر میں لیٹا ہوگا دنیا بھر میں 11ویں کر کے تیرے نام سے کھانا لوگوں کو میں کھلاؤں گا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ساری دنیا کھا رہی ہے. اللہ اکبر. تو انہوں نے دین کی جو خدمت کی، اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم. 15 سال سنیے گا ملک نور الحسن صاحب، میں سنا رہا ہوں، لوگ سن رہے ہیں. ہمیں تو 5 نمازیں مشکل ہوتی ہیں. 15 سال عشاء کی نماز کے بعد اپنے حجرے میں کھونٹی، دیوار میں کھونٹی گاڑ دی تھی، اس کو پکڑ لیتے تھے، ایک ٹانگ اٹھا لیتے تھے عشاء کے بعد، اور بسم اللہ سے قرآن شروع کرتے تھے. فجر سے پہلے اٹھائی ہوئی ٹانگ اس وقت زمین پہ رکھتے تھے جب پورا قرآن ختم ہو جاتا تھا. اللہ.
ایک دن نہیں، مسلسل 15 برس. ایسے ہی نہیں غوث پاک کی 11ویں ہو رہی ہے اور لوگ انہیں سلام کر رہے ہیں، محنتیں کی ہیں. 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز. یعنی مسلسل نہیں 90-91 برس آپ نے عمر پائی ہے. 25 سال جنگلوں میں گزارے. پیدا ہوئے مادرزاد ولی ہے، پھر بھی نفس قابو کرنے کے لیے. اور ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہم کیا ہو گئے. آج اگر کوئی زلفیں بڑھا لے، لمبا سا چولا پہن لے، وہ موتیوں کی مالا لوگ کہتے ہیں بڑا پہنچا ہوا ہے. اگر یہ پہنچے ہوئے ہیں تو پھر غوث پاک کیا تھے؟ اور اگر وہ صحیح تھے تو پھر یہ کون ہے؟ ہم نے آج شریعت اور طریقت کو اپنی مرضی کے مطابق تعریف کر لی کہ مولوی کی شریعت اور ہے، صوفی کی طریقت اور ہے. میرا ایک ہی جواب ہے، جو میرے نبی کے پابند نہیں ہے نہ وہ ولی ہے نہ وہ مومن ہے. سیدھی سی بات. جرمنی سے ایک کال ضرور پہ زہرا بی بی. جی السلام علیکم.